اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ بالکل نہیں ہے خان صاحب کے شکریہ ادا کرنے کا، یا جو انہوں نے اعتماد کیا میرے اوپر، یا میرے ضلع کے اوپر، یا KPK کے اوپر، یا ہماری پوری ٹیم کے اوپر. اس کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے. لیکن میں خان صاحب کے نامنی نمائندہ جانشین کے حیثیت سے ہوں گا. PTI وہی ہے جو خان صاحب کی ہے. خان صاحب لیڈر ہے، چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے وہ جیل کے باہر ہے. خان صاحب لیڈر، چیئرمین چیئرمین ہے، اور انشاءاللہ تا حیات چیئرمین رہے گے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. میں اس وقت تک اس سیٹ پہ اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گا جب تک خان صاحب واپس اپنی سیٹ پہ باعزت طور پہ واپس نہیں آتے. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب وہ بڑے اصوخ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے. میری سب سے ہو سکتا ہے کل ہی ہو، اللہ کرے کل ہی ہو. لیکن اتنی یہ ضرور بتاتا ہوں کہ ہمارا نظریہ وہی ہے، PTI وہی ہے، کام وہی ہے، سٹرگل وہی ہے جو خان صاحب نے ابتدا کی اور خان صاحب چلا رہے. وہی ہمارا اول ہے، وہی ہمارا آخر ہے، وہی ہمارا نظریہ ہے جو خان صاحب کا ہے. میں صرف آپ سے فی الحال اتنی دعا کی اپیل کرتا ہوں، اللہ ہمیں ہمت دے کہ اس باری ذمہ داری کو ہم مشکل وقت میں نبھا سکیں. کہ جن لوگوں نے یہاں تک ہمیں لے آئے اور یہ سٹیپ خان صاحب نے لینا پڑا، یہ دن واپس ریورس ہو جائے اور واپس عوام کا اصل لیڈر وہ واپس عوام میں آ کے کھڑے ہو سکے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ون ایٹ اے ٹائم پلیز. ظاہری بات ہے کہ جو پولیٹیکل اونچا بول ہے پاکستان میں کی جو پولیٹیکل ورکر ہے ان کی طرف سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا تھا کہ جب نام سامنے آ رہے تھے کہ جو بھی نگران چیئرمین ہوگا جو بھی ہوگا وہ پولیٹیکل ورکر ہونا چاہیے نہ کہ وکیل. تو جب ایک منسٹر آئے گا، جب وکیل آئے گا، چیئرمین بنے گا، تو کیا جو اختلافات سامنے آ رہے تھے، جو تحفظات سامنے آ رہے تھے، وہ کس طرح دور ہوں گے؟ جی دیکھیں، جیسا میں نے کہا کہ جو قداور شخصیات تھیں بہت ساری، وہ چونکہ اپنے مستقل عہدوں پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں تو اس لیے ان کو ایک ٹیمپریری ایک عارضی طور پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. جو بیرسٹر صاحب ہیں وہ نامنی ہیں عمران خان صاحب کے، اور اسی لیے وکیل کو چوز کیا گیا تاکہ وہ اپنا جو انسٹرکشنز ان کو ملتی رہیں گی وہ اس کے مطابق ایکٹ کرتے رہیں گے. پولیٹیکل فگرز اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. جب عمران یہ چونکہ آپ سمجھیے کہ ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے، اس لیے اس میں کوئی پرماننٹ ہم پولیٹیکل فگر نہیں لانا چاہتے تھے. ایک سیکنڈ پلیز، ون ایٹ اے ٹائم. علی ظفر صاحب پہلے آئے ہیں جی، پہلے بات کریں. سر اس طرح تو نہیں ہے کہ جو آپ کی سیاسی مخالفین ہیں ان کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان کو کسی طریقے سے سائڈ پہ کیا جائے، تو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب تو نہیں ہو گئے؟ اور اگلے الیکشن میں خان صاحب تو آپ دیکھ رہے کہ وہ باہر ہی ہوں گے الیکشن سے. دیکھیں جی، یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ اسی جو اسٹریٹجی ہے دوسری سائڈ کی، اسی کا توڑ ہے. یہ اسی کا توڑ ہے جو کہ جو اسٹریٹجی ہے دوسری سائڈ کی، یہ جو ہم نے فیصلہ کیا یہ اسی اسٹریٹجی کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے. یہ کوئی -1 نہیں، جس طرح میں نے کہا، یہ کوئی کو نہیں. اور یہ جو نامینیشن ہے اسے ہی آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ پیور نامینیشن ہے اور پیور ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے. ہو سکتا ہے اگر کوئی ہم قداور شخصیت لاتے تو آپ پھر یہ سوال پوچھ سکتے تھے میرے سے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. علی ظفر صاحب کل جب یہی بات شیر افضل مروت صاحب نے کی تھی تو پارٹی کی جانب سے بڑا سخت ڈینائل آیا تھا، اور پھر سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے کچھ اکاؤنٹ سے ہم نے ان کی ٹرولنگ بھی دیکھی. وہ سینئر نائب صدر ہیں پارٹی کے، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ خان صاحب کی لیگل ٹیم کا بھی حصہ ہے. تو کیا وہ جو کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی غدار لوگ موجود ہیں، اس سے ان کے بیانیے کو تقویت میں نہیں؟ دیکھیں جی، وہ مروت صاحب نے جو کہا تھا وہ بھی درست تھی بات، کیونکہ وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن وہ صرف ڈفرینس یہ تھا کہ کل عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی جو لیڈرشپ ہے اس سے میری یہ فیصلے کو اپروو کرا لیں، اور اپروو جب تک نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے پارٹی اناؤنس نہیں کر سکتی ہیں، اور فائنل ڈیسیجن نہیں سمجھی جاتی. تو وہ جب شام کو، جیسا میں نے بتایا کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں بتائیں اور یہ ڈسکشن ہوئی تو اس کے بعد وہ مین لیڈرشپ جو ہے انہوں نے اپروو کر دیا. تو پھر میں نے آج اناؤنس کر رہا ہوں، مجھے ذمہ داری دی تھی انہوں نے یہ اناؤنس کرنے کی، میں اس لیے ذمہ داری اناؤنس کر رہا ہوں. تو اس لیے کوئی کسی قسم کا کانفلکٹ کسی کے درمیان نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. اگر ہوا
تو میں پھر اس کو انشاءاللہ ریزالو کر لوں گا. Hey, just a second. کیئر ٹیکر چیئرمین یہ نئی اصطلاح ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست میں پارٹی انٹر پارٹی الیکشن میں. ایسا نہ ہو الیکشن کمیشن اس لفظ کے اوپر بھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی تنازع کھڑا کر دے اور نئی مشکلات کھڑی ہو جائے. کاغذ پہ چیئرمین ہی ہوگا لکھا ہوا, تو قانونی کارروائی پوری کریں گے. کیئر ٹیکر صرف میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں ان کے رول کو, تاکہ ہمارے جو ورکرز ہیں اور پارٹی لیڈرشپ ہے ان کا جو خدشات ہیں وہ ختم ہو جائیں. نمائندے کے طور پر ایک سیکنڈ ون ایٹ اے ٹائم ٹھہریں. خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, لطیف کھوسہ صاحب اور نعیم مجوتا صاحب کی. وہ دونوں اڈیالہ جیل کے باہر یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہی عمران خان صاحب ہی چیئرمین ہوں گے. تو پھر آپ یہاں پر پریس کانفرنس کر رہی ہے, آدھا گھنٹے پہلے کی بات ہے. جی دیکھیں, پہلی بات تو انہوں نے پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں, یہ مجھے نہیں پتا. اگر انہوں نے بیان کیا ہے تو ان کا اپنا یہ بیان ہو سکتا ہے, اس کو مجھے تردید کرنے کی ضرورت نہیں, آپ ان سے خود ہی پوچھ لیں. لیکن یہ میں اپنی ذاتی طور پہ آپ کو رائے دے دوں کہ ذاتی طور پہ میری نظر میں جو حقیقتاً چیئرمین ہیں پارٹی کے وہ عمران خان صاحب ہی ہوں گے. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ شاید حقیقتاً بات کر رہے ہیں, قانونی طور پہ جو بھی. اور آپ کے پاس بڑے سیاسی لوگ ہیں, روب صاحب بھی تھے, باقی بھی لوگ تھے, بیرسٹر صاحب کے اوپر کوئی اعتراض نہیں, آپ کا فیصلہ ہے. لیکن شاہ محمود جیسے لوگ اور پرویز الہی جیسے لوگوں کو چھوڑ کے بیرسٹر صاحب کا اس کے حوالے سے انتخاب کرنا, یہ حکمت کیا ہے, یہ بھی بتائیے. جی یہی میں نے آپ کو بتایا نا جی, کہ وہ جو اتنے لوگ تھے جو ہمارے بڑے پولیٹیکل لوگ ہیں وہ مستقل عہدوں پہ بیٹھے ہیں اور وہ مستقل عہدوں پہ ہی رہیں گے. وہ ان کو مناسب نہیں ہے کہ ان کو آپ اٹھا کے مستقل عہدوں سے ہٹا کے ایک ٹیمپرری عہدے پہ لے آئیں. تو اس لیے اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہ ایک تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ کر رہے ہیں, اور اس لیے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے جس کو ہم پھر بعد میں ہٹائیں اور وہ پھر ٹیمپرری طور پہ آئے. ان کے بڑے اپنے ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے نبھانی ہیں, اور وہ چونکہ پرماننٹ نیچر کی ہیں اس لیے ہم وہ پرماننٹ نیچر والے لوگوں کو کسی طرح سے ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. صاحب یہ بتائیے گا کہ انٹرا پارٹی الیکشن آپ ہفتے کو کرانے جا رہے ہیں, جی. ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ گرفتار ہو رہے ہیں, جھنڈا نہیں لگا سکتے, موو نہیں کر سکتے, ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. ایک سوال تو یہ گزرے کہ الیکشن کرا کہاں رہے ہیں, اور اگر گرفتاریاں ہوتی تو پھر وہ کون سی آپ الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ. دیکھیں, ہمارے جو الیکشن کمشنر ہیں, چیف الیکشن کمشنر, اور ان کے ساتھ جو ان کے دوسرے لوگ ہیں, وہ پوری طرح آئین کے مطابق صاف شفاف الیکشن کرائیں گے. جو الیکشن کا پروسیس ہے اور کس جگہ پہ ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, اس میں میری کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے, کیونکہ وہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہی اپنے قواعد اور جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق بنائیں گے. دیکھیں جی, یہ جو آپ نے سوال پوچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کیسز جو ہیں اتنے, میں نے ان کو ایگزامن کیا ہے, اتنے وہ ان بیس لیس کیسز ہیں, بے بنیاد کیسز ہیں کہ اس میں یہ کنوکشن اپ ہولڈ نہیں ہوگی. لیکن جب وہ وقت آئے گا تب دیکھیں گے. ابھی فی الحال تو ہمارا یہ آج کا فیصلہ ہے. عالیجہ خان بول ٹی وی. سر یہ بتائیے کہ ابھی اسی سوال کو جواب دے رہا ہوں کہ آئندہ انتخابات جنرل الیکشن 2024 میں ہوں گے, ان میں چیئرمین پی ٹی آئی گورنر صاحب ہوں گے یا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بطور چیئرمین لڑیں گے؟ میرا خیال ہے جی اس کا سوال کا جواب تو میں یہ دے سکتا ہوں کہ ہماری نظر میں اس سے پہلے عمران خان صاحب چیئرمین بھی ہوں گے, اور اس سے پہلے انشاءاللہ وہ جنرل الیکشن میں حصہ بھی لیں گے. سر یہ بتا دیں, عبداللہ مومن ڈان کے بیرسٹر گور صاحب اگر کنٹینیو کرتے ہیں تو آئندہ الیکشن میں آپ کی وزیر اعظم کے امیدوار کون ہوں گے, گور صاحب یا کوئی اور؟ دیکھیں, وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب ہی ہوں گے ہمارے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ سوال جو ہے یہ آئی تھنک آپ نے سمجھا نہیں کہ میں نے کیا ابھی گفتگو کی تھی. علی ظفر صاحب, الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کے ساتھ آپ کی نیشنل کونسل کو بھی اڑایا ہے, اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. تو نیشنل کونسل کے الیکشن بھی ساتھ ہوں گے, کیونکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے اس کے علاوہ اگر ہوئے تو پھر ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جی سارے پینل, میں نے ایک جتنے باقی پینل کے لوگ ہیں اور مختلف جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سب کے نامینیشنز
فائل ہوں گی اور وہ باقاعدہ الیکشن ہوگا جس طرح قانون کہتا ہے اور جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے. میں پھر دہراتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر غیر آئینی اور غیر قانونی ہے کیونکہ الیکشن ہم کرا چکے تھے, لیکن ہم پھر بھی اس کو مان رہے ہیں کیونکہ ہمارے خیال کے مطابق کسی قسم کا بہانہ نہیں دینا چاہیے الیکشن کمیشن کو یا کسی اور کو کہ وہ یہ الیکشنز میں ہمیں حصہ لینے سے روکے. شکریہ, بہت بہت مہربانی.